بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر انسانی نفس کے 3 درجات میں نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ ہیں۔ ویسے قرآن کریم میں نفس کی بہت ساری اقسام بیان کی گئی ہیں، لیکن ان بنیادی 3 چیزوں کو بطور خاص ذکر کیا گیا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پہلا نفس، نفس امارہ، قرآن کریم میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی یہ وہ نفس ہے جو ہر وقت انسان کو گناہوں کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے۔ اور دوسرے مقام میں فرمایا نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ وہ ہے جو رب کو بڑا پیارا بھی ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد یہ گناہ گار کو توبہ کی طرف رجوع دلاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ نفس مطمئنہ ہے کہ نفس مطمئنہ کہ جو انسان کو اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں تسکین کا باعث فراہم کرتا ہے۔ تو گرامی قدر انسان کی زندگی کا اکمال یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور جو انسان اپنے نفس کا اس محاسبہ کرتا ہے، اصلاح نفس کرتا ہے، وہ دنیا کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا، اپنے نفس کی معرفت کر لی، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم پوری دنیا میں ریسرچ کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، پوری ملت میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی اصلاح پر زور دیا۔ صوفیاء کرام اسی لیے تشریف لائے کہ وہ انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے دعوت دیتے رہے۔ علامہ اقبال نے غیر مسلموں کی سوچ پر بھی بڑا ایک جارحانہ انداز سے بات کی کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کہ وہ لوگ جو پوری کائنات، پورے سٹرکچر کو تسخیر کرنے کے چکر میں انہوں نے ستاروں کی گزرگاہوں کو تلاش کر لیا ہے، سورج کو مسخر کرنے کے چکر میں ہیں، لیکن ان کے من میں ابھی تک جو تاریکی ہے اس کو شار نہیں کر سکے، اس میں چراغاں اور فروزاں نہیں کر سکے۔ تو یاد رکھیے دنیا کو بعد میں جو ہے فتح کیجئے گا، پہلے دل کو فتح کر لیں، پہلے قلب کی صفائی کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نفس کو سمجھ کر اصلاح کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کے غلاموں میں شامل کرے۔ آئیے ہم بھی اس بات کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔